محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، حمد و ثنا اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کو تنہا پیدا کیا، اور وہی اس کا مالک، اور وہی اس کا حاکم، اور وہی اکیلا اس کو چلانے والا ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ساری کائنات کو جس نے تنہا بنایا، کائنات کی تمام مخلوق اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے، سوائے چند انسانوں اور جنوں کے، جو اللہ رب العالمین جن کو اپنی عبادت کے لیے خاص طور پر پیدا کیا، لیکن ان میں سے چند اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکۃ المکرمہ میں بنوانے لگوایا، جسے ہم کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جو اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ جو مکہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے، جیسا کہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ فرشتوں نے تعمیر کیا، بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یا یہ کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگوایا تھا۔ پھر حالات اور موسم کے اعتبار سے وہ عمارت بہتی گئی، اور حالات کے اعتبار سے وہ عمارت کے نشانات مٹتے گئے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑنے کا حکم دیا تو اس وقت کہا تھا کہ وہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ نہیں، بلکہ اس مقام پر جس جگہ پہلے سے گھر تھا، اسی مقام پر انہوں نے اس کی بنیاد کو اونچا کیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرمانا، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ بڑے ہی اخلاص سے کی جانے والی دعا، بڑے ہی اخلاص سے کیا جانے والا وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنایا گیا گھر تھا، دونوں نے دعا کی۔ اس وقت تیسرا کوئی وہاں نہیں تھا، حاجرہ علیہ السلام تھی، الگ بات ہے، لیکن عبادت کرنے کے لیے کوئی تیسرا انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ اس وقت جب ان دونوں نے تعمیر کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے ابراہیم تم لوگوں میں آواز لگا دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہا ابراہیم تم لوگوں میں ندا لگا دو، اناؤنس کر دو، حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ یہ چٹیل میدان، یہ چند پہاڑیاں جہاں کوئی انسان تو انسان، کوئی حیوان نہیں، کوئی درندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کیسے آواز لگاؤں، کس کو آواز لگاؤں، کس کو بلاؤں؟ کہا آپ کا کام آواز لگانا ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے، اور وہ آواز کو پہنچا دینے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، قیامت تک آنے والے تمام حجاج اسی آواز پر کہتے ہیں لبیک۔ وہ آواز جو لگائی گئی تھی، ہاں ہم آ رہے ہیں، ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یقیناً وہ بڑے ہی اخلاص سے لگائی جانے والی وہ ندا، وہ آواز کہ قیامت تک کتنے کروڑوں کھربوں مسلمان حج کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں یا ان کی ملت میں، ان کی شریعت میں بھی جتنے لوگوں نے حج کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد اس وقت بھی حج لوگ کرتے تھے، لیکن طریقہ بدل چکا تھا، لوگوں نے اس کو بدل دیا تھا۔ وہاں ننگے طواف کرتے تھے، کوئی جسم پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، ادب و احترام نہیں ہوتا تھا، تلبیہ کے الفاظ کو بدل دیا گیا تھا، لا شریک لک الا شریک کہتے تھے۔
یہ کہتے تھے کہ شریک نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر سے ایگزمشن نکال دیتے اور کہتے کہ نہیں، کچھ شرکا ہیں جسے ہم مانتے ہیں، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی روزی دینے والا ہے، کوئی فلاں ہے. اس طرح انہوں نے شریک بنا لیے تھے. کتنے تھے؟ 360 تھے، جو اسی گھر کے اندر لا کر بسا دیے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا وَطَهِّرْ بَيْتِي، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا. پاک صاف سے مراد صرف ظاہری نظافت نہیں ہے، بلکہ شرک کی نجاست سے بھی پاک کرنا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد تو سب سے پہلا کام کیا، کعبۃ اللہ کے اندر سے اس نجاست کو، اس گندگی کو انہوں نے پاک کیا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، تو اس کو پاک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد حج کے احکامات اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی اور بعد میں لوگوں نے بدل دیا تھا، پھر اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ اور مزید تبدیلیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکامات لوگوں تک پہنچائے. اور پھر حجۃ الوداع میں آپ نے خود حج کر کے بتایا اور کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کا طریقہ حاصل کر لو، عبادت کا طریقہ سیکھ لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہترین طریقے پر ہر طرح کی عبادت کر کے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، آئیڈیل بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، جس کی خود گواہی قرآن دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو پیغام امت تک پہنچانے اور امت کو وہاں جمع کرنے، وہ اللہ کے گھر میں جہاں پر شرک ہوتا تھا اس کو پاک کروایا گیا اور اس تلبیہ کو بدلایا گیا. سب سے پہلا سبق جو اس حج سے ملتا ہے، حج سے حاصل ہونے والے اسباب آج کا عنوان ہے. سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حج کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ صرف حاجیوں کے لیے لا شریک لک کا تلبیہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان جو اپنی جگہ رہ کر بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اسلام کے دیگر 4 ارکان پر عمل کر رہا ہے، اس کے لیے بھی یہی کنڈیشن ہے کہ وہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ سجدے میں، نہ طواف میں، نہ رکوع میں، نہ قربانی میں، نہ نظر و نیاز میں، نہ چڑھاوے میں، نہ دعاؤں میں، نہ مناجات میں، نہ پناہ مانگنے میں، کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. لا شریک لک. حجاج کرام آپ دیکھیں دنیا کے گوشے گوشے سے آتے ہیں، چپے چپے سے آتے ہیں، ہر ایک کی زبان الگ الگ ہے، لیکن زبان الگ ہونے کے باوجود تلبیہ ایک ہی، سب کا تلبیہ ایک ہی ہے. کوئی تیلگو میں، کوئی ملیالم میں، کوئی دوسری چائنیز زبان میں، کوئی جاپانی لینگویج میں، کوئی اپنا تلبیہ اپنی زبان میں نہیں پڑھتا ہے، بلکہ سب عربی زبان میں پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ جملہ بولنے میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اطراف و اکناف ایسے کئی مسلمان بھائی بہن ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو اس کا پارٹنر بنا لیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں دوسروں کے پاس، سجدہ کرتے ہیں دوسروں کے پاس، چڑھاوے چڑھاتے ہیں دوسروں کے پاس، قربانیاں دیتے ہیں دوسروں کے پاس، کیا کیا کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قربانی کو جہاں آج حج کے موقع پر جہاں حجاج اپنا حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، دیگر مسلمان اپنی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، قربانی بھی کس کے لیے دینی ہے؟ خالص اللہ کے لیے دینی ہے. لیکن کچھ نالائق مسلمان ہیں جو ایسے موقع پر بھی کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہیں، حالانکہ دعا پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک. وہاں بھی یہ لفظ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اللہ کے لیے، سب کا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے باوجود شرک کرتے ہیں، قربانی میں بھی شرک کرتے ہیں. قربانی میں شرک بعض لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ کرتے ہیں. ڈائریکٹ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ قربانی دینے کے قابل نہیں، پہلے ان کے نام پہ تو دینا سیکھو، اس کے بعد ان کے نام پہ دیں گے.
نعوذ باللہ اس طریقے سے گمراہ کیا گیا ہے امت کو۔ اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو ذبح کرتے وقت نام تو اللہ کا لیتے ہیں لیکن فوٹو، ریاکاری، اتنے بکرے ہم نے ذبح کیے، اتنا کیا، اتنا مہنگا لایا تھا، ایسا خریدا تھا، ویسا کیا تھا، یہ ساری ریاکاری کر کے وہ شرک کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی یرائی فقد اشرک، مسجد میں آ کر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کے سامنے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، جس کے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہے وہ اللہ کو ہی سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ریاکاری کا شبہ ہے۔ ریاکاری اس طریقے سے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، پیچھے والے آزو بازو والے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھیں کہ میں اچھا پڑھ رہا ہوں، لمبی قرات کر رہا ہوں، لمبی دعا کر رہا ہوں، لمبے رکوع اور سجدے کر رہا ہوں، اور کیا بہترین نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے لیے اچھی پڑھ کر بتاؤں تو وہ شرک ہے۔ اگرچہ کہ نماز ہے لیکن نماز کنورٹ ہو جا رہی ہے، نیت کے اعتبار سے شرک میں کنورٹ ہو جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ قربانیاں، یہ نذر و نیاز، جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان اللہ کے لیے کرتے ہوئے بھی اگر ریاکاری کر دے تو وہ سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہوئے شرک کرتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ میری امت پر اگر ڈرتا ہوں تو وہ اس ریا سے، شرک سے ڈرتا ہوں، شرک اصغر جسے کہا گیا ہے۔ اب دوسری بات حج ہی سے اگر بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، للہ، پہلا لفظ کیا لایا گیا؟ للہ۔ کس کے لیے ہے حج؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ وہاں بھی مل جائیں گے، حج کرتے ہوئے بھی ریاکاری کریں گے، قدم قدم پر فوٹو، قدم قدم پر ویڈیوگرافی، قدم قدم پر لائیو ویڈیو کال، دیکھو ہم یہاں ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، یہ ریاکاری۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اتنی عظیم عبادت، اللہ اکبر، کتنی عظیم عبادت ہے حج۔ حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جو شخص حج کرے اس میں کسی طرح کی بےہودہ حرکت نہ کرے، کسی طرح کی برائی نہ کرے، اور وہ واپس آئے، اگر اس کا حج قبول ہو گیا تو اس کا کیا ثواب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ پوری طرح گناہوں سے صاف، ایسے آئے گا جیسے ابھی دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے، ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، یعنی جس طرح پیدا ہونے والے بچے پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح وہ پیدا ہوگا، گویا کہ گناہ سے بالکل صاف و شفاف دھل کر۔ واشنگ مشین سے آپ جب کپڑے نکالتے ہیں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کپڑوں پہ لگے دھبے، داغ، بدبو، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو صاف کرنے کے لیے کس طریقے سے کتنا مہنگا ڈٹرجنٹ استعمال کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا سوچ کر دیکھیں کہ میرے دل پر کتنے داغ دھبے لگے ہیں، میرے نام اعمال میں کتنے گناہ ہیں، اس کو دھولنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ گاڑی ہے آپ واش کر لیتے ہیں، سروسنگ کروا لیتے ہیں، صاف ہو جاتی ہے، تھوڑی سی دھول لگ جائے آپ کو برا لگتا ہے، آپ اچھا نہیں لگتا ہے، تھوڑا سا دھبا لگ جائے، تھوڑا سا اسکراچ آ جائے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ پر کتنے اسکراچز لگے ہوئے ہیں، آپ پر کتنے داغ لگے ہوئے ہیں، آپ پر کتنی دھول جمی ہوئی ہے، اس کی صفائی کا خیال کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب حج کر کے واپس لوٹے گا تو ایسے آئے گا جیسے اس پر کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا قبول ہو جائے تو دوسرا اجر اس کا کیا بتایا گیا؟ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اگر حج قبول ہو جائے، اللہ اکبر، اتنا بڑا اجر بتایا گیا کہ اس کا ڈائریکٹ بدلہ جنت ہے، جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کو جنت ہی میں جانا ہے۔ تو حج کی قبولیت کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو فرض کیا ہے، لیکن مسلمانوں میں بعض ایسے ہیں جو روزے کا انکار کرتے ہیں۔ انکار اس معنی میں کہ نہیں، صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے، عادت ہے، چبانے کی عادت ہے، گٹکا پان کھانے کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے۔ رمضان میں آپ یہ ساری باتیں سن چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے، بعض وہ ہیں جو نماز کا انکار کرتے ہیں، نہیں بھائی نہیں جا سکتے ہم لوگ، گھر بیٹھے رہتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نماز کا انکار کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، اللہ نے مال دیا ہے لیکن انکار نہیں، ہمارے پاس کہاں استطاعت ہے، استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر وہ مالدار جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حقدار بنایا ہے، زکوٰۃ کا مستطیع بنایا کہ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب ان کے پاس موجود ہے، اگر وہ کما حقہ زکوٰۃ نکالیں تو ایک بھی مسلمان بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔
اگر اس کا صحیح مصرف، صحیح بیت المال سسٹم ہو اور ہر مسلمان تک اس کو پہنچایا جائے تو کوئی غریب نہیں ملے گا، کوئی بھکاری نہیں ملے گا، کوئی بیمار نہیں ملے گا، کوئی شادی کے لیے پریشان، کوئی قرض کے لیے پریشان، کوئی گھر کے لیے پریشان، یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو بھلا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ ہمارے پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ کھا جاتے ہیں اور حقداروں تک اسے پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پہلے تو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، اور چوتھے لوگ وہ ہیں جو اس حج کا انکار کرتے ہیں۔ حج کا انکار کس معنی میں کرتے ہیں؟ ابھی نہیں کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ جب بوڑھے ہو جائیں۔ جب بوڑھے ہو جائیں۔ کب ہو جائیں؟ جب انسان کو شوگر آ جائے، بی پی آ جائے، نہ جانے کتنی بیماریاں، جب انسان چل نہ سکتا ہو، اپنے آپ پر جو نا پوری طرح اس کا کنٹرول نہ ہو، وہ دوسروں کے سہارے پر آ جاتا ہو، تب حج قبول ہو سکتا ہے، تب حج کے تمام ارکان ادا کیے جا سکتے ہیں، ارکان کما حق ادا ہو سکتے ہیں۔ نہیں، یہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستطیع پر فرض کیا ہے۔ مستطیع کے اندر دو چیزیں، ایک مال کی طاقت، دوسرا بدن کی طاقت۔ صحت مند ہو، فٹ ہو آپ، تب کر سکتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ جن کے پاس ہے لیکن یہ سمجھ رکھے ہیں کہ نہیں ابھی تو زندگی ہے، انجوائے کرنا ہے، انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے، اب حج کر لیں گے تو پھر گناہ کرنے کا چانس ختم ہو جائے گا، تو کب کریں گے؟ لاسٹ پیریڈ میں۔ لاسٹ پیریڈ کسی کو معلوم ہے کس کا لاسٹ پیریڈ کب آنے والا ہے؟ کب موت آنے والی ہے کسی کو پتہ ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص جس پر حج فرض ہو چکا ہے، استطاعت کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں، وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ یا تو یہودی بن کر مر جائے یا تو نصرانی بن کر مر جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ حکم نافذ کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرتا ہے تو اس پر جزیہ عائد کر دو، ٹیکس عائد کر دو، جس طرح کافروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہیں، اسلام کے ایک رکن کا انکار کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ بات بولنے میں بڑی آسان لگتی ہے، کہتے ہیں کہ مولانا کفر کا فتویٰ لگا دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اسی آیت میں جس میں حج کو فرضیت کی بات کی گئی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس نے انکار کیا اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے پیسہ خرچ کرنے کی، تمہارے جو حج کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم انکار کر رہے ہو تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اب یہ معاملہ بہت بڑا سنگین ہے، ہم لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ ہمارا کتنا پیسہ گھروں کی تعمیر میں، گاڑیوں کے خریدنے میں، بچوں کی تعلیم میں، شادیوں میں، مختلف دعوتوں میں، گیٹ ٹوگیدر ہے، آؤٹنگس ہے، فارم ہاؤس ہے، نہ جانے کہاں کتنا پیسہ خرچہ کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی گھر میں جو نا رسمیں ہوتی ہیں، منجا سانچک، نہ جانے کیا کیا بدعت و خرافات ہوتی ہیں، لاکھوں کا روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اس وقت کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ یہ پیسہ اگر ہم بچائیں تو اس سے حج ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہاں تو سوچنا ہی نہیں ہے، عبادت کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے۔ ارے حج تو بہت دور کی بات ہے، بازو پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، اسے دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کتنا جو نا ڈسٹ بین میں پھینکا جاتا ہے۔ گھروں سے جو روزانہ ڈسٹ بین والا لے جاتا ہے اس سے پوچھو کچرے والے سے کہ کتنی نعمتیں اس کے اندر پھینکی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہے، اس کو جو نا اسراف اور فضول خرچی نہ کریں بلکہ اس کا کما حق و استعمال خود بھی کریں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اور اللہ نے مال دیا ہے تو اس طرح فضول خرچی میں ضائع کر کے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم ابھی مستطیع نہیں ہیں، ہم پر حج فرض نہیں ہے۔ حج اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس میں مال بھی لگتا ہے اور جو جسم بھی لگتا ہے، وقت کی بھی عبادت ہوتی ہے، اسی وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے روزے چھوٹ جائیں بعد میں رہ سکتے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ رمضان میں نہیں رکھ سکے بعد میں رہ سکتے ہیں، سفر میں ہیں بعد میں رہ سکتے ہیں، لیکن حج 8، 9، 10، 11، 12، 13 انہی تاریخ میں ہونا ہے ذوالحجہ کی۔ اس سے پہلے کوئی میں جا کے پہلے کر لوں گا، رش بہت رہتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ میں بعد میں جا کے کروں گا، رش بہت رہتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، اسی ٹائم پر کرنا ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ میں آج بال نہیں نکالوں گا، حجام کے پاس زیادہ رش لگا ہوا ہے میں کل نکالوں گا، نہیں، 10 کے دن ہی نکالنا ہے۔ عرفے کے دن کوئی کہے گا کہ میں 9 کو نہیں جاؤں گا۔ یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ سب امت اتحاد کا ثبوت دیں، ہر کام ایک ساتھ کریں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس اس حج سے حاصل ہونے والے سبق پر دنیا میں پریکٹیکل جو نا طور پر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ وہاں اتنا بڑا درس ہم کو دیا جا رہا ہے کہ پوری امت ایک ہے، ہر کام ایک ساتھ کر رہے ہیں، ہر عبادت ایک ساتھ ادا کر رہے ہیں، سب ایک ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ اور وہاں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایک ساتھ پورے مسلمان، اس میں گورا بھی ہے،
کالا بھی ہے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے۔ آپ بولیں گے مولانا غریب حج کو کیوں جائے گا؟ غریب سے مراد یہ ہے کہ جو استطاعت اپنی جمع کر کے پونجی جمع کر کے گیا، لیکن اس کے مقابلے میں حاکم بھی ہے، مالدار بھی ہے، بڑا سا رئیس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب ایک ہی لباس میں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں باس ہوں، میں حاکم ہوں، میں وائٹ جنا کا لباس نہیں پہنوں گا، میں دوسرا پہنوں گا، کلر کا پہنوں گا، میں یہ کوالٹی کا نہیں، میں وہ کوالٹی کا پہنوں گا۔ پہن لو کوئی بھی کوالٹی، نظر آنے میں تو سب ایک ہی لگو گے، نظر آنے میں تو سب ایک ہی لگو گے۔ یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے، امت ایک ہے، امت کا شعار ایک ہے، امت کا لباس ایک ہے۔ اور لباس کی بات آئی تو یہ جہاں جو ہے نا احرام ہے، وہیں کفن کی بھی یاد دلاتا ہے۔ یہ دو ہی کپڑے قبر میں بھی جانے والے ہیں، یہی دو کپڑے ساتھ میں آنے والے۔ مراد یہ نہیں کہ وہی کفن کا کپڑا ہی پہنا کر لپیٹ کر قبر میں رکھنا ہے، مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے ساتھ حالت احرام میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں رکھ سکتا، بالکل اسی طرح کفن میں بھی اس کے ساتھ اتنے ہی کپڑے ہوں گے، وہ اسی طرح کے کپڑے ہوں گے۔ وہ کتنا بھی مالدار رہو، دنیا اسے چھوڑ کر جانا ہے، اسے کچھ لے کر نہیں جانا ہے۔ یہ سبق مل رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں اتنی بڑی پراپرٹیاں، اتنے جائیداد، اتنا سب کچھ چھوڑ کر حاجی جاتا ہے، دو کپڑے، ایک تو ہاتھ کے نیچے سے ہاتھ بھی کھلا رکھ کر بتاتا ہے کہ دیکھو میں کیا لے جا رہا ہوں، کچھ نہیں لے جا رہا ہوں، یہی میرا حاجنا توشہ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، کیا لے جانا ہے پھر؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ، بہترین سفر کا ساتھی کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ دیکھیں آپ، قربانی کے بارے میں بھی کہا گیا، قربانی یہاں جو لوگ رہتے ہیں حج پہ نہیں گئے ان کے لیے قربانی ہے، وہ قربانی کرتے ہیں، جو وہاں بھی حج پہ نہیں گئے وہ بھی قربانی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، پہنچنے والی چیز تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ نماز کے اندر بھی تقویٰ، قربانی کے اندر بھی تقویٰ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، رمضان کے بارے میں بھی تقویٰ، اور حج کے بارے میں بھی کہا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ تمام عبادتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ متقی پرہیزگار بنے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور دوسرے مقام پر کہا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، اللہ سے ڈرنے والوں کے اللہ کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یقیناً یہ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان آج بڑی بڑی عبادتیں کر لیتا ہے لیکن دل میں تقویٰ نہیں آتا ہے، دل میں تقویٰ نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ روزے بھی رکھتا ہے، قربانی بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، ہاں انفاق فی سبیل اللہ بھی کر رہا ہے، مسجد بھی بنا رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں تقویٰ نہیں ہے۔ دل میں تقویٰ ہی اللہ چاہتا ہے۔ یہ سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسی وقت قبول ہوں گے جب اس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اگر اس کے اندر تقویٰ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ان اعمال کا ہواء منثورا، ہم اسے ہوا میں اڑا دیں گے، ہوا میں ذرات کی طرح اڑا دیں گے۔ تو حج کرنے والے کے لیے بھی چھوٹی سی چھوٹی عبادت ہو یا بڑی سی بڑی عبادت ہو، ہر عبادت والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرے للہ، جیسے حج کے لیے کہا گیا خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، کسی قسم کی کوئی جو ہے اس کے اندر آمیزش نہ ہو، بالکل اسی طرح ساری عبادتوں کے اندر بھی یہی چیز ذرا شامل ہے۔ اور تیسری چیز جو حج سے حاصل ہونے والی ہے وہ ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ حج قیامت سے کیسے اس کا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں، آپ شادی بیاہ کے موقع پر ایک آیت پڑھی جاتی ہے، عموماً جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قاضی حضرات کو بولیے ان کا ترجمہ کریے، محفل نکاح میں اس کا ترجمہ کریے، تو لوگ کہیں، قاضی کہے گا کہ کیوں بھائی مار کھلانا چاہتے ہو؟ کیوں؟ خوشی کے موقع پر موت کا لفظ سننا کون چاہتا ہے؟ خوشی کے موقع پر موت کا لفظ کون سننا چاہتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ موت کا لفظ پہلے سنانا چاہتا ہے۔ نکاح کے موقع پر جو آیت پہلے پڑھی جاتی ہے یہی آیت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خوشی کے موقع پر حدیں پھلانگ کر آگے مت بڑھ جاؤ، مرنا ہے تم کو، اسلام پر مرنا ہے، تم مسلمان ہو تو مسلم ہو کر ہی مرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ حج کا موقع ہے، لوگ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، بڑی سی جمع غفیر، بڑی سی تعداد وہاں موجود ہے۔ آپ دیکھیں سب لوگ ایک ہی لباس میں، ایک ہی احرام میں جا رہے ہیں،
بالکل اسی طرح ننگے سر ہیں جس طرح محشر کے میدان میں جب اٹھیں گے تو سب ایک جیسے نظر آئیں. وہاں کوئی حاکم نہیں معلوم ہوگا, کوئی نوکر نہیں معلوم ہوگا, کوئی جو نا باس نہیں معلوم ہوگا, کوئی لیبر نہیں معلوم ہوگا, سب ایک ہی لباس میں. موت کی یاد, یہ موت کی یاد دلانے والا منظر ہے. اور چوتھی چیز, حشر کا میدان جس طرح ہے عرفات کا میدان اسی طرح ہے. حشر کے میدان میں جہاں انسان اپنی اپنی جس کو پڑی ہوگی, عرفات کے میدان میں بھی آپ دیکھ لیں, وہاں ہر انسان یہ چاہے گا کہ میں سب سے پہلے میدان میں پہنچ جاؤں, کوئی آئے نہ آئے لیکن میں پہلے پہنچ جاؤں. عرفات کا میدان, اللہ اکبر, وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین درس, توحید کا درس دیا. اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرفے کے دن میں اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے سب نے ایک ہی دعا پڑھی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا عرفے کے دن حجاج وہاں عرفے کے میدان میں پڑھتے ہیں, توحید کے درس کو عام کرتے ہیں. اللہ تو اکیلا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اس کو سن کر سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے, سب سے زیادہ ذلیل شیطان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ فرشتوں یہ میرے بندے یہاں کیوں آئے ہیں؟ اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں, تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں, تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں نے ان سب کو بخش دیا. عرفے کے میدان میں جمع ہونے والے تمام حجاج کو اللہ کی طرف سے یہ بخشش کا پروانہ مل رہا ہے, سب کو بخش دیا. شیطان کے لیے سب سے بڑی ذلت کا یہی چانس ہے, یہی موقع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانیت کو جہنم میں پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے, اوپر سے نیچے سے, یہاں تک کہ انسان کی رگوں میں دوڑ کر اس کے ذہن میں وسوسے پیدا کر کے, برے خیالات پیدا کر کے اسے برائیوں میں لگانا چاہتا ہے, جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے. لیکن جب انسان حج کر لیتا ہے, حج کے میدان میں اسے بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے تو اس کی ساری محنت مٹی میں مل جاتی ہے, وہ خاک آلود ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ میرا سارا کیا دھرا ختم ہو گیا, میں نے تو اس کو جہنم میں پہنچانا چاہ رہا تھا لیکن یہ تو جنت میں جا رہا ہے. یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی. تو پھر کیوں ہم میں سے وہ لوگ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں, کیا وہ قرآن کی آیت کے مطابق اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ چاہے یہودی بن کر مر جائے, نصرانی بن کر مر جائے, اس کا مسلمان ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا ہے. میرے مسلمان بھائیوں, حج کے میدان سے, حج کی تمام عبادات سے جہاں بہت سے اسباق ہمیں ملتے ہیں, وہیں اللہ کا خوف, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادات میں جو شوق اور جو ذوق پیدا ہوتا ہے وہ چیز آپ کو بعد میں بھی اس کا احساس رہے گا. انسان حج کر کے آنے کے بعد جب کبھی کوئی برائی کرنا چاہے تو وہ حج اسے یاد دلائے گا کہ بھئی تو حاجی ہے, تو حج کر کے آیا ہے, تو یہ گناہ کیسے کرے گا, تو یہ کام کیسے کرے گا؟ بالکل اسی طرح جس طرح گاڑی سروسنگ کر کے لاؤ, اسے اسکراچ آپ خود سے نہیں مارنا چاہیں گے. آپ جس طرح اسکراچ سے بچانا چاہیں گے, دھول دھبے سے بچانا چاہیں گے اپنی گاڑیوں کو, لیکن آپ اپنے اس دل کو جو پوری طرح صاف و شفاف ہو کر حج کے بعد آ جاتا ہے, کیا اس پر کوئی داغ دھبا دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا اس پر کوئی گناہ پسند کریں گے؟ نہیں. تو یہ حج کا بہت بڑا فائدہ ہے, اور حج کے قبولیت کی علامت یہی ہے. حاجی تو بہت لوگ بن جاتے ہیں, حج تو بہت لوگ کر لیتے ہیں, آج تو لاکھوں روپیہ اس کے لیے لگا رہے ہیں, 10-10 لاکھ روپیہ لگا کر پرائیویٹ سے حج پر جا رہے ہیں, جنہیں اللہ نے دیا ہے جا رہے ہیں الحمدللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ آنے کے بعد وہ صرف زبان سے حاجی کہلانے کے قابل نہ رہے, بلکہ عملی طور پر بھی یہ ثابت کر دے کہ یقیناً انہوں نے حج کر کے آیا ہے, اپنے آپ کو چینج کر کے آیا ہے, اپنے آپ کو بدل کر کے آیا ہے. جیسا کہ حج کا ایک شعار عربی زبان میں لوگ لکھتے ہیں, غیرنی الحج, حج نے مجھے چینج کر دیا.
یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ حج کے بعد جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو بعد میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو زندگی میں کبھی جانے کی توقع رکھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ضرور حج کروائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج سے جتنے اسباب امت کے اتحاد کے، توحید کے، اخلاص کے اور صبر کے جتنے درس ہمیں ملتے ہیں ان تمام دروس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سال جانے والے تمام حاجیوں کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ پروردگار جو لوگ حج نہیں کیے ہیں ان کے لیے حج کے معاملات کو اگلی زندگی میں ان کے لیے ضرور، اگلی زندگی سے مراد یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں ان کے لیے ضرور حج کے معاملات کو تو آسان فرمانا۔ پروردگار ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا، بہت سے لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا سے بدل دینا، بہت سے مسلم بچے اور بچیاں پروردگار دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، انہیں دین اسلام سے جوڑ دینا، دین اسلام پر قائم رکھنا، ان کے قدموں کو تزلزل سے بچانا، بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے بچانا۔ پروردگار ہماری مائیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، گھر میں بن بیاہی ہیں، پروردگار بہت سی عورتیں ہیں، بیوہ ہیں اور بہت سی مطلقہ ہیں، خلا شدہ ہیں، بہت سے مسائل ہیں، امت بڑی ہی دکھ اور بڑے ہی کربناک حالات سے گزر رہی ہے، مقروض ہیں، کوئی بیمار ہیں۔ پروردگار تمام کے تمام معاملات کو آسان فرمانا، تمام کی تکالیف کو دور فرمانا، اور دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے پروردگار ملک ہندوستان میں حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروردگار یہاں اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں امن، آزادی اور سکون عطا فرمانا، ہماری نسلوں کو اور ہم کو بت پرستی سے بچانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔